أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل به وهو في الآخرة من الخاسرين سورہ آل عمران آیت نمبر 85 پارہ نمبر 3. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى بدعوى الجاهلية رواه متفق عليه. ہر قسم کی حمد و تعریف تسبیح و تحلیل تقدیس و تمجید تعریفات اور بے شمار تسبیحات رب ذو المجدد والکرم عبد لا دوا لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کی حکومت و بادشاہت جس کی ملوکیت تمام ارض و سما پر محیط ہے. میں دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج اس موضوع پہ خطاب کروں گا. وہ موضوع ہے ماہ محرم الحرام کی فضیلت، اس کی اہمیت اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کے اندر اس کام کے اوپر شرعی دلیل کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور اگر بغیر کسی دلائل و براہین کے، بغیر کسی حجت کے اس عمل کو انسان اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ ثمرہ نہیں ملنے والا ہے، چاہے وہ کام نیکیوں اور خیر پہ ہی کیوں نہ مشتمل ہو. کیوں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ راستے میں عمل کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ فَلَن يُقْبَلَ بھی اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آدمی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پروردگار دو عالم اسے قبول نہیں کرے گا. پتہ یہ چلا اس آیت پاک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انہی عملوں کی مقبولیت ہے، وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے جس کی شریعت کے اندر، جس کی کتاب و سنت کے اندر دلائل اور براہین موجود ہو. یقیناً یہ ماہ محرم الحرام
جو اسلامی سال کا نیا مہینہ یا سن ہجری کا نیا مہینہ کہلاتا ہے، یقیناً اس ماہ مبارک کی فضیلت و اہمیت ہے، چونکہ اس ماہ کی جو فضیلت کا تذکرہ ہے وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، لہذا ماہ محرم کی فضیلت کا کوئی بھی انسان منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس فضیلت کو صرف 10 محرم الحرام تک ہی جوڑتا ہے تو اس کی سمجھ کم عقلی اور حماقت بنی ہے، یا اس ماہ محرم الحرام کی فضیلت کو کسی واقعہ کی طرف منسوب کرتا ہے، مثال کے طور پہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے ان کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کی فضیلت ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمارے لیے، آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے مسلمین اور مسلمات کے لیے درس عبرت ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر اس شہادت کو کوئی انسان محرم کی فضیلت سے جوڑتا ہے، اس کی شریعت میں دور دور تک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے محرم کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 36 میں اعلان فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب مقدس یعنی قرآن مقدس کے اندر گنتی کے 12 مہینے شمار کیے گئے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے یہ مہینہ شمار کیا جاتا ہے جس دن اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کا پیدا کیا۔ وَمِنْهَا 4 حرم، اور انہی 12 مہینہ میں سے 4 مہینہ حرمت کے قائل ہے، یعنی حرمت والے مہینہ ہے جس کا ادب و احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس کا ادب و احترام کرنا ہمارے پر واجب ہے۔ وَمِنْهَا 4 حرم، اور انہی میں سے 4 مہینہ احترام والا ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور یہی ٹھوس دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ اب غور کیجئے سورۃ توبہ کی اس آیت پہ، تو آپ کے سامنے ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ پہلے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کی کتاب کے اندر گنتی کے 12 مہینے ہیں، نہ تو وہ 11 ہو سکتا ہے اور نہیں وہ 13 ہو سکتا ہے، رب نے جو کہہ دیا وہی رہے گا۔ اور رب نے ہی اعلان کیا وَمِنْهَا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینہ حرمت کے قائل ہے، 4 مہینہ کے ادب و احترام کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے، ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، قتل و قتال کرنا یہ جائز ہے۔ کون سا مہینہ؟ محرم، ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب المرجب، 4 مہینے حرمت کے قائل ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا واجب ہے۔ اور اس کا ادب و احترام، ماہ محرم کا ادب و احترام، رجب المرجب جو محترم والا مہینہ میں ہے، اس کا ادب و احترام اسلام کے اندر نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی ہے۔ اور جس مہینے کے بارے میں، جس ماہ محرم کے بارے میں، جس احترام والا مہینہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کر دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینہ کے اندر اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ آپ دیکھو قرآن کے ساتھ
یہ کتنا بڑا ناانصافی ہے کہ جس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے، قتل و قتال کرنے سے، لڑائی جھگڑے کرنے سے منع فرمایا، اسی مہینہ کے اندر لوگ قتل و قتال کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہیں، دشنام تراشیاں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاؤں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس مہینہ کے اندر سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر لعن و طعن کیا جاتا ہے۔ جس مہینہ کے بارے میں رب نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینہ کے اندر تم اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کرو، اپنے آپ بھی ناانصافی نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، اسی مہینہ کے اندر اس طرح کے خرافات کو انجام دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، یقیناً ماہ محرم الحرام ہمارے لیے نہایت ہی مسعود و مسرت آمیز مہینہ ہے۔ یقیناً یہ احترام والا مہینہ ہے، یہ ادب والا مہینہ ہے، یہ سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی ماہ سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اسی ماہ مبارک سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے۔ یقیناً اس اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت ہے، اور بھی فضیلت کی بنیاد یہ ہے۔ پہلے آپ سنتے چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے روزے کے بعد سب سے فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی نماز ہے تو صلاۃ اللیل، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو وہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقین محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ اس مہینہ کے اندر ہمیں اور آپ کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس ماہ کو، ان 10 دنوں کو کھانے پینے کا دن سمجھ لیا، یوم عاشورہ کو شربت اور سمجھ لے سبیل النیاس نام رکھ دیا، جبکہ نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اور خاص طور سے 10ویں روزہ کے بارے میں پوری تفصیل آپ نے سنا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو آپ نے دیکھا اہل مدینہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ آج ہمارے لیے بنو اسرائیلیوں سے نجات کا دن ہے۔ اسی موقع سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وخالف الیہود، مخالفت کرو، وصوموا یوم التاسع والعاشر، اور تم لوگ 9ویں اور 10ویں کا بھی روزہ رکھو۔ کیا پتہ چلا؟ وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 9ویں محرم کے روزے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ پتہ ہی چلا کہ 9ویں اور 10ویں محرم کے دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہودیوں کی مخالفتیں کرنا چاہیے، لیکن مخالفتیں کے بجائے آج ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ غیر جس طرح سے خوشیاں مناتے ہیں اس طرح سے ہم بھی خوشی منا رہے ہیں۔ 10 دن ہم بھی یوم شہادت حسین منا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں کے ساتھ بڑے افسوس کی بات ہے، کیا شریعت کے اندر اس کی دور دور کی اجازت ہے؟ آپ ڈھونڈ لو، کہیں بھی اس کے دلائل نہیں ملیں گے۔ بلکہ یہی نہیں، حضرت اس ماہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب
ودعو بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو اپنے گالوں کو پھاڑے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑے کو گریبان کو چاک کرے، ودعوى بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی پکارے، زمانے جاہلیت کا دعویٰ کرے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھو اس ماہ کے اندر کیا ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی گلی کوچوں بازاروں شہروں کے اندر نو ماتم کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے غم کا مہینہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماہ محرم میں شادی بیاہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ کون سا طریقہ، کس نے یہ اصول دیا؟ اگر کتاب و سنت کے اندر دلیل ہے تو ٹھیک ہے، کہاں اس کی دلیل ہے کہ ماہ محرم میں شادی نہیں کریں؟ ایسی کوئی دلیل موجود، آج جب چاہو شادی کرو، ممانعت کچھ بھی نہیں۔ جس چیز کا حکم ہے وہ نہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آج لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کے بجائے ایسے ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں جس کا دور دور سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے آڑ میں آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ یقیناً جو کرتے ہیں ان کے پاس دلائل الحمدللہ کوئی دلائل موجود نہیں ہے۔ خاص دیکھیے لوگ جشن شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبیل نیاز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10ویں تاریخ کو دیکھو آپ کھلانے پلانے کا پورا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کی روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ ہمیں بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نہیں، کیا کریں؟ کیا اس کی دلیلیں موجود؟ آئیے میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت 2 سال 3 مہینے تک رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 10.5 سال تک رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 12 سال تک رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 4 سال 9 مہینے تک رہی۔ حضرت حسن جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 6 مہینہ تک رہی، اور امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 20 سال تک رہی۔ اتنی لمبی مدت خلافت راشدہ کا ہے۔ اب ان تمام صحابہ کرام کے ادوار کو دیکھ لو، تواریخ کا مطالعہ کر لو، کیا ان لوگوں نے ان دنوں کے اندر اس طرح کے رسم و رواج کو انجام دیا؟ یہ آپ کے بعد کیا تابعین تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، ائمہ کرام کا زمانہ آتا ہے، محدثین کا زمانہ آتا ہے، کیا ان کے زمانے کے اندر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے؟ کتاب و سنت کے اندر یقین کہیں نہیں ملتا۔ اب کوئی یہ چیز نہ بنائے تو اسے لوگ کہے گا نعوذ باللہ من ذالک، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانے ان کے بعد ایمان ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے نواسے سے، بخاری کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کندھے پر اور دوسرے کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا رہتے اور چلتے، اتنی محبت تھی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نواسہ سے اتنی محبت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میرے نواسہ سے حسن حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کیا، بغاوت کیا، اس نے مجھ سے بغاوت کیا۔ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اے میرے صحابہ سن لو، یہ دونوں جنتی نوجوان کے سردار ہیں۔ یقیناً اتنی محبت تھی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی محبت میں آ کر جمعہ کے خطبہ کو روک دیا اور پہلے اس سے اپنے گود میں لے لیے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محبت کی عالم ان تمام رسم و رواج کو جو انجام دیا جاتا ہے، تاریخ کو میں نے مختصر جھولوں کا پیش کیا، مختصر میں نے وضاحتیں کی، ان کے ادوار کو دیکھ لو، کیا کہیں اس کے دلائل موجود ہیں؟ آپ خود غور کرو۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا کہ میرے نواسہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ
اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر مصالحت پیدا کر دے گا. دو گروہ جو آپس کے اندر مرنے لڑنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی میرے نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر مصالحت پیدا کر دے گا. یہ حدیث سے کہاں گئی؟ اور چلیے آگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, یقیناً یہ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے اور اس کی پیشین گویا کی گئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا کے اندر ہوں گی. جبرائیل امین کے ذریعہ اس خاک کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اور کہا اسی مقام پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. شہادت ہوئی, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. تو میں کہہ رہا تھا شہادت مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, اور لوگ اس شہادت کی آڑ میں آج کیا کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ان تمام چیزوں سے متعلق تواریخ مطالعہ کر لو, کہیں کوئی دلائل نہیں ملیں گے. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت آج کے مسلمانوں کو ہے صرف کیا میدان کربلا کے اندر جہاں 72 لوگوں کا قافلہ تھا لگ بھگ, زین العابدین بچ گئے, خواتین بچ گئے, زینب بچ گئی, اور جو ان کے خاندان تھے ان کے بعد موجود تھے. کیا آپ بڑے بڑے صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ کے اندر مکہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف, سعد بن وقاص, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت ابو طلحہ, حضرت طلحہ بن زبیر وغیرہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. شہادت کے بعد کیا ان صحابہ کو, ان جلیل صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. تو کیا ان لوگوں نے اس محبت کو اس انداز میں زندہ کیا؟ نہیں. اس کے کوئی دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. اور یہ کب آیا؟ 13ویں تقریباً یہ 14ویں صدی کے اندر اس کا وجود ہوا. اور اس کو کتنے وجود میں لائے معلوم آپ کو؟ عراق کے وہی حکمراں تیمور لنگ کے زمانے میں یہ چیز آیا, جو عراق کا سربراہ تھا, ہندوستان کے اندر بھی انہوں نے لایا. احمد بابا دہلوی نے اس چیز کا ایجاد کیا عراق کے اندر, اور اس کے دوسرے سال اس ہندوستان کے اندر تقریباً 14ویں صدی کے اندر تیمور لنگ جو حق بادشاہ تھا انہوں نے ہندوستان میں اس چیز کو ایجاد کیا. اور اسی تاریخ اسی صدی کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تعزیہ بنایا گیا اور اسے شہر میں گھمایا گیا, دکانوں کو بند کیا گیا. اس وقت سنی اور شیعہ کے اندر بہت بڑا اختلاف ہوا, لڑائی جھگڑے بھی ہوئی. آج اسی چیز کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں تعزیہ ہے, جس کا معنی آپ کو بتاؤں میں, تعزیہ جو مشتق ہے تعزیت سے, جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں کو پرسان حال کرنا, ان کے گھر پہنچ کر انہیں ان کی جدائی پہ صبر اور تلقین کرنا, صبر کی دعا کرنا, انہیں سمجھانا بجھانا, اسے تعزیت کہا جاتا ہے شریعت کے اندر. اور اسی سے مشتق ہے تعزیہ, جسے ہم نچاتے ہیں, گھماتے ہیں, اور ان کے نام کے مقبرے بناتے ہیں, ان پہ نظر و نیاز چڑھاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقبرے کے اندر نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ موجود ہے, وہ ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے, ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. باطل عقیدہ ہے. ارے شہادت تو ایک مقام ہے, شہید ہو گئے. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کے راستے میں شہید کرے اسے مردہ نہ کہو. اور تعزیت کس کی جاتی ہے؟ زندوں کی. تعزیت کس کی ہوتی ہے؟ مردوں کی. تو پتہ یہ چلا کہ ہم تعزیہ نکالتے مردہ سمجھ رہے. قرآن نے کہا شہدائے کرام زندہ ہے, وہ اللہ کے پاس زندہ ہے, اللہ کے یہاں کھاتا پیتا ہے, وہ کس طرح سے زندہ ہے اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں, اور ہم اسے مردہ سمجھ رہے ہیں. اور تب تو تعزیہ بناتے ہیں, تب تو تعزیت کرتے ہیں. زندہ کی تعزیت کہاں ہوتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ تعزیت یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے, جو مر جاتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے. کب تک کریں گے؟ ہر سال کریں گے؟ نہیں. جس سال ان کا انتقال ہو گیا اسی دن
غم شریعت نے کہا لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی وفات پر غم منائے سوائے اس عورت کے لیے جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ یعنی بخاری کی روایت ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، اور دیگر رشتہ دار صرف 3 دن تک سوگ منائیں گے، تعزیت کریں گے، غم کا اظہار کریں گے۔ باقی ہر سال تو نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارے بھائی لوگوں کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کہا آپ نے فرمایا یوم التاسع صوموا یوم التاسع والعاشر، رواہ ابو داؤد، کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ 2 روزے آپ رکھ سکتے ہیں، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں 11ویں تاریخ کو بھی رکھیں گے، اس روایت کے کلام ہے، وہ روایت صحیح نہیں۔ صحیح روایت یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، 2 روزہ رکھیں گے، یہودیوں کے مخالفت رہیں گے۔ لیکن کسی وجہ سے باعث میں آپ 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھتے کسی وجہ سے، تو آپ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے، وہ بھی آپ کو کفایت کر جائیں گے۔ لیکن کوئی بندہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، 10ویں کو روزہ نہیں رکھتا، کیوں؟ روزہ رہیں گے تو شربت پینے کا موقع نہیں ملے گا، تعزیہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، بازاروں میں گھومنے کا موقع نہیں ملے گا، شراب پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں محبت حسین، یہ محبت حسین ہے؟ نعوذ باللہ، میں بتا رہا تھا کہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے کوئی بندہ، 10ویں چھوڑ کے پھر 11ویں رکھتا ہے، ایسا تو جائز ہے ہی نہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا 2 روزہ رکھنا ہے۔ ان کیس کسی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے تو آپ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں گے، آپ کے لیے کفایت کر جائیں گے، اور اس کا بینیفٹ کیا ہے وہ ذرا دیکھیے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عاشوراء قال احتسب الى الله ان يكفر الذنب قبله یا ان يكفر السنة الماضية، رواه مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے، اس کا کیا بینیفٹ ہوگا؟ یہ پوچھنا چاہیے ہمیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ احتسب علی اللہ، اللہ کی ذات سے مجھے یقین اور گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 1 سال پہلے پچھلے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محرم کے تمام طرح کے شرک و کفر اور بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے جو سنت سے ثابت ہے اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی رسمی جو ماحول بن چکا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کی مناسبت سے ہو جس کی شریعت کا اجازت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہے اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بے دین ہے اسے دیندار بنا دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ بخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔